انہوں نے کہا کہ کاروباری افراد کے لیے انکوبیشن پروگرام شروع کیے جائیں گے تاکہ نئے کاروباری اداروں کو فروغ دیا جا سکے۔ دونوں تنظیموں نے نوجوانوں کی کامیابی کی پالیسی کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار اور محمد رضا حیات ہراج اور اٹلی کے سفیر کی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اٹلی مفاد پر مبنی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ توانائی اور دفاعی پیداوار میں مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اٹلی کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس موقع پر محمد رضا حیات ہراج نے کہا کہ اٹلی پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ ہم اس تعلق کو زندگی کے ہر شعبے تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے لاہور میں متاثرین سیلاب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیموں نے اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی بہت مدد کی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی کے کارکنان نے بحالی کے کام میں حصہ ملایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود پورے پنجاب کے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہزاروں کی تعداد میں خیمے اور دوسرا ضروری سامان بھجوایا اور متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، ITCN ایشیا 2025 پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ SIFC کی معاونت سے کل سے کراچی میں 3 روزہ نمائش ہو رہی ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر جدید IT اور ٹیلی کام ہب کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب، چین، برطانیہ، ترکی، آذربائیجان اور دوسرے ممالک کے وفود شریک ہوں گے۔ اس موقع پر سرمایہ کاری کے اہم معاہدوں کی امید ہے۔ ای کامرس، AI اور سائبر سیکیورٹی کی جدت کاری پیش کی جائے گی۔ وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے لیے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے بیڑے میں جدید اور معیاری ٹرکس شامل کیے گئے ہیں۔ بیڑے میں شامل 500 ٹرک بہترین ایندھن کی بچت کرتے ہیں اور بوجھ بھی زیادہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کو طویل فاصلے کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ وسطی ایشیا خصوصاً ازبکستان اور قازقستان تک برآمدات کو $2 ارب بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مویشی پال حضرات ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ لائف سٹاک وہاڑی کے 70 پیرا ویٹرنری سٹاف کو موٹر سائیکل دے دی گئی ہیں، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں بہادر حسین۔ دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے، مویشی پال حضرات کو ان کی دہلیز پر خدمات فراہم کرنے کے لیے ویٹرنری سٹاف میں موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے۔ ویٹرنری سٹاف میں موٹر سائیکلز کی چابیاں تقسیم کی۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کی معاشی خوشحالی اور ترقی کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر محسن علی نے بتایا پہلے مرحلے میں 77 موٹر سائیکل فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ اگلے مرحلے میں 47 موٹر سائیکل فراہم کیے جائیں گے۔ 10 دنوں میں 45,000 جانوروں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمران ناتوکیر نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے بہترین خدمات سر انجام دی گئی۔ بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 اور کم سے کم 28، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 27، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 36 اور کم سے کم 27 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔